محسن اسلام جناب ابو طالب علیہ السلام بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وَبَتَّدَ بِالسُّخُورِ مَيَدَانَ أَرْضِهِ أَفَلُ الدِّينِ مَعْرِفَةُ الْجَبَّارِ الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا حاضا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم صلی علی محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وقال أيضا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها سلام قبل قدر سادات و مومنین و مومنات آج 24 سفر المظفر 1435 ہجری 27 دسمبر 2013 کی جو مجلس اعضاء بیت القائم برمپٹن انٹیریو کینیڈا میں مومنین و مومنات کے تعاون سے انتظامیہ اور شرکاء کے تعاون سے منعقد ہو رہی ہے، اس کا عنوان سخن قرار دیا ہے امتیازات سیدہ زینب۔ دعا گو اللہ کریم انتظامیہ کو، ان مجالس کے اسپانسرز کو، ان بہنوں بیٹیوں کو جنہوں نے تبرک کا اہتمام کیا، وہ بھائی بہن دور نزدیک سے ان 3 روزہ مجالس میں تشریف لاتے رہے اور آئندہ کل بھی انشاءاللہ آئیں گے۔ یکم محرم سے چاند رات سے جو آ رہے ہیں 8 ربیع الاول تک جو اس امام بارگاہ میں شرکت فرماتے رہے اور کرتے رہیں گے،
اللہ کریم سب کو جزائے خیر مرحبا. اور یوم شہادت سیدہ زینب علیہ السلام ہے. بی بی پاک کے صدقے میں اللہ ہماری بچیوں کی عصمتوں کو محفوظ رکھے اور محمد کے صدقے میں ہمارے بچوں کو لائق و نیک بنائے. حبیب و مسلم کے صدقے میں ہمارے بزرگوں کو اللہ استقامت عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو حج و زیارات نصیب کرے اور امام زمانہ کی زیارت کے بغیر ملک الموت ہمارے دروازے پر دستک نہ دے. بیت القائم کو اللہ دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. سب سے پہلا امتیاز کچھ آیتیں پڑھنے کی اجازت چاہتا ہوں تاکہ ان آیتوں کے رزلٹ کے طور پر پہلا امتیاز واضح. ارشاد ہے اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ. ہم نے آسمانوں کی دنیا کو زینت بخشی کواکب کے ذریعے. ستارے جو ٹمٹماتے ہیں، سورج جو چمکتا ہے، چاند جو دمکتا ہے، اس پوری گلیکسی میں ان کی وجہ سے ایک ڈیکوریشن ہے، ورنہ اچھا نہ لگتا آسمان. یہ زینت ہے آسمان. پھر ارشاد ہوا جعلنا فی السماء بروجا. ہم نے آسمانوں میں بروج بنائے، برج 12 برج بنائے. وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. جس طرح چاند، سورج، ستارے تزیین کا سبب ہے دیکھنے والوں کے لیے کہ وہ دیکھیں تو ان کو اللہ کا سسٹم خراب نہ لگے. اسی طرح بروج کو ہم نے زینت بنایا دیکھنے والوں کے لیے. یہ بروج بھی آسمانوں میں زینت ہے ناظرین کے لیے. پھر ارشاد ہوا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ الْبَنِينَ. ہم نے زینت دی ہے لوگوں کے لیے. اولادیں زینت ہے، مال زینت ہے، ان کے اہل خانہ زینت ہے. وَالْقَنَاطِيرَ الْمُقَنطَرَةَ. دولت دیتے ہیں تاکہ ان کی زندگی ڈیکوریٹڈ رہے. اولاد، اہل خانہ، دولت اس لیے دیتے ہیں کہ یہ ڈیکوریٹڈ رہے. ہم نے ان کی زندگیوں میں اولاد کو، اہل خانہ کو، مال کو، مویشی کو ڈیکوریشن بنایا، زینت بنایا. اب زینت کے بارے میں بہت طویل گفتگو ہے اور بڑی آیتیں ہیں. آج صرف چند عرض کرنی ہے، ساری نہیں. قل من زینت اللہ التی اخرج لعباد. میرے حبیب ان سے پوچھئے کہ اللہ نے کب حرام کیا ہے زینت کو. خذوا زینتکم عند کل مسجد. آدم کے بیٹو مسجد میں جاؤ تو بن ٹھن کے جاؤ. ہمارے یہاں الٹ ہوتا ہے، ہم بندوں میں جائیں گے تو 500 کا سوٹ پہن کے، مصلی پہ کھڑے ہوں گے تو بغیر آئرن قمیص پہن کے. حالانکہ میرے خیال میں چاہیے یہ کہ ہم جب عبادت کریں تو اس وقت سب سے قیمتی کپڑا پہنے تاکہ اللہ کے فرشتے یہ سمجھیں کہ اس کی نظر میں اللہ کی اہمیت بندوں سے زیادہ ہے. تو گویا اللہ کی ذات نے اس سسٹم میں جو زینتیں رکھی ہیں وہ اس لیے رکھی کہ انسان اچھا لگے. ان اللہ جمیل ویحب الجمال. وہ پسند کرتا ہے کہ آپ اچھے رہیں کیونکہ وہ خود اچھا ہے. اس لیے
مستحب ہے خوشبو کا لگانا، سفید کپڑوں کا پہننا مستحب ہے، انلیس کہ آپ عزا میں آئیں. عزا میں آئیں تو پھر کالی کملی والے کی سنت پہ چلے. آج کل ہمارے لوگوں نے بھی انٹرنیٹ پہ غلط باتیں شروع کر دی ہیں کہ سارے کپڑے تو مکروہ ہوتے ہیں، ان میں کیسے عبادت ہوگی؟ میں نے کہا بھائی مکروہ ہے الا عزاء الحسین، شریعت سمجھیے حسین کی عزاداری کو چھوڑ کے مکروہ ہے. اپنی طرف سے فقہ نہ بنائیے. جی ہاں، ورنہ مراجع کرام سارے کپڑے کالے نہ پہنتے. ملاحظہ فرما لیا آپ نے؟ تو اب ایک آیت اور سن لیجیے، انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ، ہم نے جو کچھ روئے زمین پر بنایا ہے وہ بھی زینت ہے. آسمان بھی زینت، زمین پہ جو کچھ ہے وہ بھی زینت، گھروں میں بھی زینت، اور چاند سورج ستارے سب زینت. اب حضور سے پوچھا کسی نے، یا رسول اللہ آپ نے ہمیں اتنی زینتیں بتا دی، کیا یہ پاسبل ہے کہ ایک جگہ زینتیں اکٹھی ہو جائیں؟ فرمایا ہاں سنو، زینت الارض الرجال وزینت الرجال علی بن ابی طالب. کائنات کی زینت ہے انسانوں سے، جنوں سے نہیں، فرشتوں سے نہیں. غور کیجیے گا، یہ حضور فرما رہے ہیں فرشتہ جتنا بھی کائنات کی زینت ہے انسانوں سے، اور انسانوں کی زینت کا نام ہے علی ابن ابی طالب. اور آج کا ٹاپک، پہلی خصوصیت شروع ہو گئی، پہلا امتیاز کائنات کی زینت ہے انسانیت، انسانیت کی زینت ہے علی سے، علی کی زینت ہے زینب. آپ کو سلامت رکھے. دیکھیے علی خود اتنی بڑی زینت ہے کہ علی بعض اوقات آپ کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ مجلس میں اگر آپ زیادہ ہیں تو ایک جملہ کہا جائے تو آپ رو پڑتے ہیں، اور مجلس میں اگر آپ کم آئیں تو 1 گھنٹہ مسائل پڑھ دیا جائے آپ نہیں روئیں گے، کیونکہ آپ ایبزارب کرتے ہیں انوائرمنٹل اثر سے اپنے آپ کو. یہ میگنیٹزم بھی اور گریوٹی یہی تو ہے. مثلا یہ مقناطیس لوہے کو کھینچے گا، جو گولڈ اس سے زیادہ قیمتی ہے اس کو نہیں کھینچتا. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو جس طرح لوہے کو مقناطیس کھینچتا ہے، آپ جتنے پیسے والے بھی ہوں مولا علی انہیں کھینچے گا جن میں ولایت ہوگی. مولا علی اتنے زینت میں ہے کہ حضور نے ان کے ذکر کو ذکر سے زینت قرار دینے کو فرض بنا دیا، واجب بنا دیا. فعل امر اگر خالی از قرینہ ہو تو دال پر وجوب ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. زمانہ طالب علم زمانے طالب علمی میں نے 70,000 حدیث اکٹھی کی تھی، لکھی تھی. اجتہاد کے لیے اس کی ریکوائرمنٹ تھی. اس کے بعد پتہ چلا کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں لکھا. استاد نے کہا بیٹا ابھی تو کچھ بھی نہیں لکھا اور لکھتے جاؤ. خیر ان 70,000 حدیثوں میں اور آج تک پڑھی ہوئی لاکھوں حدیثوں میں نے کوئی حدیث نہیں دیکھی جس میں یا ایھا الذین آمنوا ہو.
سوائے علی کے ذکر. زینت ذہن میں رہے زینت, کیونکہ ذکر تھا ناطق قرآن کا. نبی نے پیٹرن اختیار کیا صامت قرآن کا. یہ قرآن کا پیٹرن ہے. یا ایھا الذین آمنوا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اب میں نقطے پہ پہنچ گیا. تو علی کا ذکر ہے زینت مجالس کی. خود علی زینت ہے کائنات کی. ان علی کی زینت ہے سیدہ زینب. اب دیکھیں جتنی کوالٹیز ہیں علی کی, توجہ ہے, ان سب کوالٹیز کی زینت کا نام زینب ہے. علی شجاع ہے تو شجاعت کی زینت زینب ہے. علی عالم ہے, علم کی زینت زینب ہے. علی ولی ہے, ولایت کی زینت زینب ہے. علی ساقی کوثر ہے, سقایت کی زینت زینب ہے. یعنی جتنی کوالٹیز ہیں مولا علی کی, ان سب کی زینت کا نام سیدہ زینب. آواز بلند نعرہ الصلوات. دوسرا امتیاز سیدہ زینب کا دوسرا امتیاز. پہلا امتیاز تو یہ ہوا کہ کسی بڑے باپ کی بیٹی آدم سے لے کے قیامت تک باپ کی ماں گزری ہے, زینت نہیں گزری. اور تو کہنا باپ کی ماں گزری ہے, باپ کی زینت کوئی گزری نہیں سوائے زینب. دوسرا امتیاز, جب میں حوزہ علمی قم میں طالب علم کی حیثیت سے پہنچا تو سب سے پہلے ایک کتاب ہم نے پڑھی, ریاحین الشریعہ, 4 اس کی جلدیں, عربی کی کتاب ہے. اس میں ہم نے ارلی 80s میں یہ پڑھا کہ جو عورت ہے, خاتون ہے, اس کی فضیلت کے کچھ معیار ہیں. صاحب کتاب نے لکھا مثلا خاتون کے لیے فضیلت کا ایک معیار یہ ہے کہ اچھی بیٹی ہو. دوسرا معیار اچھی زوجہ ہو. تیسرا معیار اچھی ماں ہو. صاحب کتاب نے لکھا کہ سابقہ خواتین میں یہ تینوں چیزیں کبھی اکٹھی نہیں ہوئی. حوا بہت اچھی زوجہ تھی, بہت اچھی ماں تھی, بیٹی نہیں تھی. آسیہ زن فرعون بہت اچھی بیٹی تھی, بہت اچھی زوجہ تھی, ماں ہی نہیں تھی. مریم بنت عمران اچھی بیٹی, اچھی ماں, زوجہ ہی نہیں. یہ سارے معیار آ کے اکٹھے ہوئے سیدہ فاطمہ پر. نور چشم رحمت للعالمین, امام اولین و آخرین, بانو تاجدار حل عطا, شیر خدا مرتضی مشکل کشا, مادر مرکز پرکار عشق, مادر کارواں سالار عشق. محمد علی بیت محمد بلند صلوات. صاحب ریاحین الشریعت نے لکھا کہ یہ 3 امتیاز آ کر پورے ہوئے دختر رسول پر, مگر ایک فضیلت سیدہ سے سمجھی نہیں گئی, اور وہ ہے اچھی بہن. امتیاز آ رہا ہے دوسرا. اچھی بہن کے سمجھانے کے لیے اللہ نے پیدا کیا زینب کو, کیونکہ زینب پہ آ کر تکمیل مراتب زن ہو گئی, لہذا کائنات میں ثانی زہرا تو ہے, ثانی زینب کوئی نہیں.
سمجھ میں آ گئے؟ تیسرا امتیاز، جب حضور معراج پہ تشریف لے گئے تو حضور خود فرماتے ہیں، یہ امرتسری نے بھی لکھا ہے، ینابی المودت والے سلیمان قندوزی نے بھی لکھا ہے، اور کم از کم کچھ بھی نہیں تو میرے پاس اس کے کم از کم 40-42 حوالے میری نوٹ بک میں ہیں، یہ اس جملے کے اہل سنت کی کتب سے، کہ حضور جب واپس آئے تو کسی نے پوچھا کہ اللہ کی زبان تو ہے نہیں، تو اللہ کی زبان میں آپ سے بولتا، نبی نے کہا اللہ کی زبان ہے تم نہیں جانتے، لسان اللہ تو ہے نا، کہا کہ سرکار بتائیں اس کی مرضی وہ رخ سے بولے، اس کی مرضی وہ دریا کی روانی سے بول پڑے، اس کی مرضی وہ پہاڑ سے بولے، کہا وہ سابقہ انبیاء کے لیے تھا، میرے لیے اس نے کرائیٹیریا بدلا ہے، کیسے؟ کہا ان اللہ تکلمنی بلہجت علی ابن ابی طالب، مجھ سے بات کی اللہ نے علی ابن ابی طالب کے لہجے میں نے اللہ سے پوچھا اسبقنی علی ہو، کیا علی مجھ سے پہلے یہاں پہنچ گئے؟ اللہ نے کہا نہیں، ہم نے حجت سے خالی زمین تو کرنی نہیں، وہ تو آپ کی نیابت کر رہے ہیں نا، آپ کی نیابت کر رہے ہیں زمین، ہم نے دیکھا کہ آج آپ آ رہے ہیں ہمارے مہمان بن کے، اور شریف میزبان کوشش کرتا ہے کہ جو چیز زیادہ محبوب ہو مہمان کو وہ دی جائے، تو ہم نے پوری کائنات میں نظر کی آپ کو علی کے لہجے سے زیادہ محبوب کسی کا لہجہ تھا نہیں، اس لیے ہم نے گفتگو کے لیے آپ کے بھائی کا محبوب ترین لہجہ آپ کے لیے چنا کہ آپ راضی رہیں، آپ خوش ہوں، ہم آپ کو خوش دیکھنا چاہتے تھے۔ تو اب ایک بات کی قدر کرنا، آج ایک جملے کی قدر کرنا، لہجہ علی کے کل دو مالک ہیں، ایک خالق مخلوق میں زینب، بلاغت کے دریا بہائے تھے غریب شام کے دربار میں، کوئی صاحب ہی نہیں اٹھا جس نے کہا کہ علی زندہ ہو کے آ گئے۔ حسین نے 110 سے زیادہ خطبے پڑھے، کسی نے نہ کہا راستے میں کہ علی بول رہے ہیں، حتیٰ کہ ہم شکل علی عباس نے 100 خطبہ پڑھا، کسی نے نہ کہا لہجہ علی ہے، لہجہ علی ہے تو صرف زینب کے تو یہ کتنے امتیاز ہو گئے؟ 3، شاباش۔ چوتھا امتیاز، دیکھیے کسی خاندان میں کچھ وائز ہو، کچھ نان وائز ہو، کچھ عقل مند ہو، کچھ بے عقل ہو، تو ان میں کہا جا سکتا ہے کہ فلاں صاحب بہت اچھے عقل والے ہیں کیونکہ ان کے خاندان میں کچھ بے عقل بھی ہے۔ اگر کسی کے خاندان میں سارے ہی عقل مند ہیں تو ان میں امتیاز کیسے کریں گے؟
کہ زیادہ عقل مند کون ہے؟ جس بنی ہاشم کے خاندان میں ہر ایک عقل مند تھا وہاں عقیلہ بنی ہاشم کہلایا ہے زینب عالیہ. اچھا میں اس پر ریسرچ کی میں نے کہ عقیلہ بنی ہاشم، عقیلہ ایک ہوتا ہے عاقل، ایک ہوتا ہے عقیل. عاقل میں اور عقیل میں وہی فرق ہے جو عالی اور علی میں، تاکہ سمجھ بھی آ جائے. ایک ہوتا ہے اس میں فاعل، ایک ہوتی ہے صفت مشبہہ. اس میں فاعل کی صفت کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، مگر جو صفت مشبہہ ہے بندہ سو رہا ہو تو صفت ساتھ ہے. سمجھا دوں مثلا ظالم، آپ سامنے کچھ انسیکٹ نظر آئے آپ مارنے لگ گئے، آپ ظالم ہیں مار رہے ہیں، مگر جب آپ سو رہے ہیں تو آپ کو ظالم نہیں کہا جائے گا، اب آپ نائم ہیں. مگر جو شریف ہے جاگتا ہو تو شریف، سویا ہو تو شریف. یہ صفت مشبہ سمجھ میں آگئے. علی جو کبھی اونچا ہو کبھی نہ ہو، علی جو کبھی نیچا نہ ہو، تو وہی نسبت ہے یہاں بھی. عاقل جو کبھی عقل مند ہو کبھی مصیبتیں بڑھیں تو میں لمحے کے لیے گھبرا جائے. عقیدہ وہ کہ مصیبتوں کے پہاڑ کیوں نہ گرے، عقیدہ عقیدہ رہے. محمد باواز بلند صلوات. برائے خوشنود یہ جناب زینب صلوات اللہ علیہ محمد و آل محمد صلوات. پانچواں امتیاز خطبہ لمہ، خطبہ فتح کے دو نام، ایک نام ہے لمہ، ایک نام ہے فتح. ہم جب ممتحن تھے تو اگر کوئی بہت زیادہ اتراتا تھا، کیونکہ ہمارے ہاں حوزے میں قم میں بڑی یونیورسٹیوں کے ایجپٹ وغیرہ سے آتے تھے بہت بڑے بڑے فاضل، تو ہم یہ کہتے تھے کہ 4 سطریں خطبہ فتح کی پڑھ کے دکھا دو بس، وہی وہ فیل ہو جاتے تھے. وہ کہتے تھے ہم نے تو یہ انسٹیٹیوٹ پڑھائی نہیں. میں نے کہا یہ تو الفابیٹس ہیں اہل بیت کے. خطبہ فتح اتنا سخت ترین خطبہ ہے کہ وہ عربی کے جو ایکسپرٹ ماہر ہوتے ہیں، امام النحو اپنے آپ کو کہنے والے، ان کے پسینے چھوٹ جاتے صرف پڑھنے کے لیے. اور یہ بی بی فاطمہ نے کوئی پریپریشن کے ساتھ نہیں پڑھا، یہ غلط فہمی دور کر دی. معصوم کبھی پریپیئر ہو کے نہیں آتا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے. معصوم جو کہہ دے وہ پریپریشن دوسروں کے لیے بن جاتی ہے. معصوم ہمیشہ پھر بدی کہتا ہے. سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں خطبہ شقشقیہ کیا علی سوچ کے آئے تھے؟ اور جو جملہ استعمال کیا ہے مولا علی نے، واللہ لقد تقمصها ابن ابی قحافہ، ابو قحافہ کے بیٹے نے، ابن ابی قحافہ نے خلافت کا پیراہن کھینچ تان کے پہن تو لیا ہے مگر اسے فٹ نہیں آیا. کیا بلاغت ہے. محلی بہا کل خطبے میں رہا. یہ صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ مولا فرماتے ہیں خطبے میں کہ میرا جو محل ہے خلافت سے
وہ ایسا ہے کہ جیسے چکی سے اس کیل کا ہوتا ہے. امت کی خلافت چکی ہے اور علی وہ کیل ہے جس کے بغیر وہ چل نہیں سکتی. انشاءاللہ اگلی دفعہ حاضری ہوئی تو آپ کی خدمت میں وہ خطبہ حافظے سے سناؤں گا بی بی پاک. سارا مجھے حفظ ہے. بی بی زینب کے خطبے بھی حفظ ہیں الحمدللہ. غدیر کا خطبہ بھی حفظ ہے اللہ کے فضل و کرم سے. ایک زمانے میں نہج البلاغہ بھی حفظ تھا. تھوڑا سا ٹائم نکالوں تو پھر حفظ کر لوں الحمدللہ. تو اب میں ظاہر ہے کہ آج کی حد تک میں صرف امتیازات پہ رک رہا ہوں. تو امتیازات میں پانچواں امتیاز ہے نا. پانچواں امتیاز یہ ہے سیدہ زینب کا کہ جو خطبہ بی بی پاک نے ڈیلیور کیا, جس خطبے کی وجہ سے اتنا بڑا کام ہوا مسجد نبوی میں, جو حضور کی 23 سالہ تبلیغ نہ کر سکی, مولا علی کی 84 جنگوں میں تلوار و ذوالفقار نہ کر سکی, وہ بی بی کے ایک خطبے نے کر لیا. وہ کیا کیا تھا؟ نبی و علی کے دور میں منافق چھپا رہا, بی بی فاطمہ نے ایک خطبے سے مومن الگ کر دیا, منافق الگ کر دیا. اس خطبے کو کوٹ کیا ہے ہم تک بی بی زینب نے. آپ کو علم ہے کہ سن کتنا ہے بی بی زینب کا؟ 5.5 سال کا رہا ہوگا. 5.5 سال کی بچی نے منوان وہ خطبہ اپنی ماں سے سن کر لکھ کے نہیں حافظے سے ہم تک پہنچایا. اس کو کہتے ہیں عقیدہ بنی ہاشم. چھٹا امتیاز سیدہ زینب کا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ علی. سورہ یاسین میں آپ سن کے بیٹھے کہ شمس جو ہے اس کا ایک مدار معین ہے. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ. یہ نہیں ہو سکتا کہ سورج اور چاند اپنی اپنی ڈائریکشن بدل دیں. یہ دیکھیے یہ تقدیر عزیز علیم ہے. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. ٹھیک ہے, یہ سورہ یاسین میں نظام شمسی کا تذکرہ ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے, اور لیل و نہار سابق نہیں ہو سکتے. لیل پہلے آ جائے نہار بعد میں, یہ الٹ نہیں ہو سکتا. تو یہ سب کچھ جو بتایا ہے اس لیے بتایا ہے کہ یہ کل فی فلک یسبحون, ہر ایک کا اپنا اپنا مدار ہے. نہ سورج مدار چھوڑتا ہے, نہ چاند مدار چھوڑتا ہے, نہ ستارہ مدار چھوڑتا ہے. اب ایک جملے کی قدر کرنا, کبھی اگر ایسا ہو کہ سورج مدار چھوڑ دے تو پھر تقدیر کہاں گئی؟ تو پھر مانو کہ یہ تقدیر الہی کے مالک ہے. تقدیر اللہ کی ہے, مرضی ان کی چلتی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ باپ کی نماز کے لیے سورج مغرب سے پلٹا, توجہ, اور بیٹی کی چادر کے لیے سورج حجاب کر گیا. یہ عزت کائنات میں بے باپ اور بیٹی کو ملی ہے کہ جنہوں نے ایک نے سورج پلٹایا ہے, دوسری نے سورج چھپایا. ساتواں امتیاز
سیدہ زینب کا 7واں امتیاز یہ ہے کہ ان کے بابا کی ولایت کے سبب دین غدیر میں مکمل ہوا، مگر محفوظ نہیں ہوا۔ مکمل ہوا، محفوظ نہیں ہوا۔ محفوظ کیا ہے کربلا نے، شہدائے کربلا نے دین کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، مگر کربلا محفوظ ہوئی ہے صدقہ زینب سے۔ کہ ہر نبی و امام پر علی کا احسان ہے کہ ان کی وجہ سے دین مکمل ہوا، تو آگے بڑھ کے یہ بھی کہنا ہوگا انکلوڈنگ علی کے ہر نبی و امام پر حسین کا احسان ہے کہ ان کی محنت محفوظ ہوئی۔ پھر آپ کو یہ بھی کہنا پڑے گا حسین پر زینب کا احسان ہے۔ پاک کے صدقے میں آپ آباد و شاد۔ 7 امتیاز ہو گئے، 8واں امتیاز، بس اب میں قریب آ رہا ہوں اپنی منزل۔ 8واں امتیاز، اسے توجہ سے سن لیں، ہو سکتا ہے اس سے آگے آج کی حد تک میں نہ جا سکوں، مگر اسے خاص توجہ سے ضبط کر کے 3 منٹ میں یہ نقطہ میں آپ کو دے گا۔ 8واں امتیاز یہ ہے کہ اقرار جرم، ان کی ماں کے خطبے سے اقرار جرم نہیں کیا مجرم نے، وہ ڈسکلوز ضرور ہو گئے، ایکسپوز ضرور ہو گئے، غاصب بی بی نے ان کو ایکسپوز ضرور کر دیا، مگر اقرار جرم انہوں نے نہیں کیا۔ خدا کی قسم حیران ہوں کہ اتنے بڑی پراپیگنڈا مشینری کے مالک کے باپ کا بیٹا لہجہ علوی میں 2 خطبوں کے بعد اتنا کنفیوز ہو گیا کہ اس نے ابن صبوری کے شعر پڑھے جن میں یہ کہا نہ کوئی وحی آئی تھی، نہ کوئی نبی آیا تھا، نہ کوئی فرشتہ آیا تھا، یہ سیاسی ڈھونگ تھا۔ تو زینب کا 8واں کمال یہ ہے جو کام ان کے جد سے نہ ہو سکا، ان کے بابا سے نہ ہو سکا، ان کے بھائیوں سے نہ ہو سکا، ان کی ماں سے نہ ہو سکا، ماں نے ایکسپوز کیا ہے مگر مجرم سے اقرار جرم کرایا ہے سیدہ زینب۔ اپنے استدلال کی سپورٹ میں ایک جملہ سن لیجیے۔ میں آج سے بہت پرانی بات ہے، لگ بھگ 20 سال سے بھی زیادہ ہو گئے ہوں گے، میں ایک مرتبہ بی بی زینب کے روضے سے بی بی رقیہ بنت الحسین سیدہ سکینہ کے روضے پر جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ بی بی زینب کے روضے کو، ان کی نگری کو آزاد کرائے تاکہ ہم پھر زیارتوں پہ جا سکیں۔ میں صبح کے وقت ایک نانوائی کی دکان پہ، مخبز پہ، جہاں روٹی پکتی ہے، بنتی ہے، پہنچا اور میں نے اس روٹی بنانے والے صاحب سے کہا کہ ایک روٹی مجھے دے دو، ساتھ میں مجھے پنیر دے دو، اور ایسے میرے منہ سے نکل گیا کہ حل انت من نسل یزید، توجہ کرنا، ذرا ضبط کر دیں، کیا تم نسل یزید سے ہو؟
وہ باہر کھڑا ہو گیا، باہر آ گیا، سب کچھ اپنا رکھ کے اسے کہا شیخ تو نے میری سب منحوس کر دی، ہوں تو میں نسل یزید سے، سمجھے، مگر میں ڈیلی بیسس پہ فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ اپنے جج یزید پہ لعنت کرتا ہوں۔ جیسے ہی میں نے یہ منظر دیکھا مجھے روٹی بھول گئی، میں نے رخ کیا نجف کا، میں نے کہا شاہ نجف ناراض نہ ہونا، یہی شام تھا جو صفین کے باوجود آپ سے فتح نہ ہوا، آپ کی بیٹی نے 2 خطبوں سے فتح کر لیا۔ بس آپ کی آنکھیں برس پڑی، میں آگے نہیں جاتا۔ کائنات میں کوئی ایسی بی بی نہیں گزری جس کا لقب ہو ام المصائب۔ بی بی فاطمہ کا لقب نہیں، ام المصائب۔ یہ بھی امتیاز ہے بی بی زینب کا، امتیاز ہے بی بی زینب کا کہ بی بی شریکت الحسین، بی بی کے القاب میں ہے محرومت المسرت، جسے کوئی خوشی نصیب نہ۔ اللہ اکبر۔ امتیازات سیدہ زینب میں، مصائب کے امتیازات میں ذرا جملے سن لیجیے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے جب بھائی ذبح ہو رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا، کھڑی تھی تلے زینبیہ، میں نے جب منظر دیکھا تقعدو کبھی بیٹھ جاتی، وتارتن تقوم کبھی کھڑی ہو جاتی۔ میں نے جب مسلسل یہ منظر دیکھا کہ کبھی بیٹھتی ہے کبھی کھڑی ہو جاتی ہے، میں قریب، میں نے کہا رسول کی بیٹی، علی کی بیٹی، یہ کیا مجبوری ہے کبھی اٹھتی ہے کبھی بیٹھتی ہے؟ حمید کہتا ہے عجب اس نے جواب دیا، علی کی بیٹی نے کہتی تھی اٹھتی ہوں کہ کوئی چارہ لگاؤں، بیٹھ جاتی ہوں کہ اب کون رہ گئے۔ حمید کہتا ہے ایک جملہ بی بی نے ایسا کہا کہ میں نے دیکھا کربلا کام، کربلا کو سلسلہ آ گیا، میں قریب پہنچا کہ دیکھوں یہ کون سی مصیبت بھرا جملہ ہے۔ تو جملہ یہ تھا، بھائی ذبح ہو رہا تھا، بی بی کہہ رہی تھی بھیا کاش بابا کے شیعوں کی کوئی بستی قریب ہوتی، قدر کرنا شیعوں بی بی زینب کی جملے، میں برقع اوڑھ کے چلی جاتی، جا کے منت کرتی کہ تمہارے مولا کا بیٹا بے جرم و بے خطا ذبح ہو رہا ہے، مجبور ہوں کیا کروں، بابا کے شیعوں کی کوئی بستی قریب۔ اللہ اکبر۔ بی بی زینب کی جو مصائب ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ کیا پڑھوں کیا چھوڑوں۔ ایک ہمارے وطن کے تھے آغا حسین، وہ گئے شام میں، بی بی زینب کے روزے پر خدام سے کہا مجھے رات کو یہیں لاک کر دو، میں شب میں کچھ بی بی پاک سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ تہجد کی نماز آغا صاحب کہتے تھے میں نے وہاں پڑھی، تہجد کے بعد میں توسل کیا میں نے علی زادی کے اور پوچھا کہ بی بی آپ راضی ہیں؟ میں نے بڑے مصائب آپ کے پڑھے ہیں، کیا حق میں نے ادا کر دیا ہے آپ کے مصائب کا؟ آغا حسین فرماتے ہیں کہ اندر سے بی بی کی آواز آئی، آغا حسین میرے مصائب یا خدا جانتا ہے یا میں جانتی۔ اللہ ذرا مصائب کی فہرست دیکھیں سیدہ زینب۔ 2 محرم کو جو کربلا میں پہنچے تو بھائی سے کہتی ہے بھیا جب سے ہم مدینہ سے چلے ہیں نا تو جب ہمارا قافلہ رکتا ہے میرے کان میں کسی رونے والی بی بی کی آواز آتی ہے۔ حسین ابن علی کہتے ہیں یہ ماں فاطمہ ہے جیسے جیسے ہم نے
مدینہ چھوڑا، ماں ہمارے ساتھ. پھر نیزوں کے ساتھ چادر چھینی گئی، خیموں کو آگ لگ گئی. یہ بھی حمید کی روایت ہے، کہتا میں نے دیکھا جب خیمے سارے جل گئے تو ایک جلتے ہوئے خیمے میں بی بی جانا چاہتی ہے مگر شعلے جانے نہیں دیتے. میں قریب پہنچا، میں نے کہا بی بی کوئی قیمتی سامان رہ گیا؟ کا سامان تو لٹ گیا، میرا بھتیجا سجاد ہے، میرا بھتیجا بے ہوش ہے، چاروں طرف سے آگ نے گھیر لیا ہے. حمید کہتے ہیں میں نے عجب منظر دیکھا، جلتے ہوئے خیمے میں ان شعلوں میں سے علی کی بیٹی اندر داخل ہوئی اور باہر نکل آئی. جب گئی تھی تو کمر سیدھی تھی، جب باہر آئی تھی تو کمر جھک گئی تھی. بیمار بھتیجے کو پشت میں اٹھایا ہوا تھا اور مقتل کا رخ کر کے کہتی تھی بھیا تو نے اکبر اٹھایا تھا، بہن سجاد اٹھا کے لایا. اور سلامت رکھے آج یوم شہادت سیدہ زینب. کیا کیا مصیبت ہے زینب. جب ہاتھ پس گردن بند گئے، ہاتھ پس گردن بند گئے، اب سوار کیسے ہوئی ذرا تصور کریں. ہاتھ ہے پس گردن بندے، جیسے بھی سوار کیا سب کو سوار کیا زینب ام کلثوم نے. جب دو بیویاں رہ گئی نا، بی بی زینب نے رخ کیا عباس کی لاش کا اور بی بی کہتی ہے یا ابا الفاضل انت الذي ارکبتنا حین اردنا الخروج من المدینہ. بھائی عباس جب ہم مدینہ سے چلے تھے آپ نے سوار کیا تھا، مدینہ میں بھائی کے قاتلوں کا مجمع نہ تھا. اٹھ عباس بہن غریب ہو گئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تھوڑی سی منزل اور بلند کریں. اللہ اکبر. بی بی چلی. ایک جملہ پڑھ دوں اگر آپ اجازت دیں. مورخ نے لکھا سکتت زینب فی المقتل کما سکت العباس عن الفرس. سکتت زینب عن الجمل. بھائی کی لاش کے قریب زینب اونٹ سے ایسے گری جیسے ام البنین کا بیٹا گھوڑے سے گرا تھا. یا زہرا بنے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ پتھر ہٹائے. بھائی کی لاش سے ودا ہوئی. راستے میں سکینہ گر گئی تو اٹھا کے لے آئے. میں نے ایک روایت میں دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ جب سکینہ کو لے کے آئی تھی نا بی بی زینب السجاد تو بی بی کے پاؤں میں نالین نہیں تھی، کانٹے چبھتے تھے اور جب بھی کوئی کانٹا چبھتا بی بی رخ کرتی مدینہ کا لانا تیرے دین بچ گئے. کوفہ کے بازار میں آئی تو بی بی نے جناب فضا سے کہا اما فضا دعا کر زمین پھٹ جائے بازار کوفہ شام کی اور میں مر جاؤں. بی بی فضا کہتی ہے رسول زادی مصائب تو کربلا میں زیادہ تھے، وہاں موت نہ مانگی، کوفہ میں موت کیوں مانگتی ہے؟ تو بی بی کہتی ہے اما فضا مصائب تو وہاں زیادہ تھے مگر کربلا میں کوئی مجھے جانتا نہ تھا، اس شہر میں میں شہزادی رہی ہوں. اور سلامت رکھے ماشاءاللہ. کیا شور گریا. اللہ سوائے غم آل محمد کے میرے بھائی بہنوں بانیان مجالس آپ کو نہ رلائے، آپ کے مرحومین کی مغفرت ہو. کیا پرسا دے رہے ہیں آج بی بی زینب کو. اللہ اکبر. 36 شہروں سے گزری، 36 شہروں سے گزری. خدا کی قسم ہر شہر میں زینب کا ایک ہی مطالبہ تھا چادر دو میں رسول کی نواسی ہوں. اللہ اکبر.
جب بازار شام آیا تو 72 گھنٹے لگ گئے زینب کو بازار شام عبور کرتے کرتے. دربار یزید میں پہنچے, کئی گھنٹے بابو سعد پہ کھڑے رہے, بازار سجتے رہے, دربار سجتے رہے, گویہ عورتیں منگوائی جاتی رہی, سفیر وزیر منگوائے جاتے رہے. زینب کا کلیجہ اس وقت پھٹنے لگا جب شرابی کے دربار میں پہنچی اور دیکھا نچلی سیڑھی پہ ہے بھائی کا سر, خیزران کی چھڑی سے یزید لبوں پہ لگاتا ہے اور کہتا ہے حسین تیرے دانت کتنے خوبصورت ہیں. زندان میں پہنچی تو ہند ملی, زینب کا جگر پھٹ گیا, جو کل تک ہماری کنیز تھی آج وہ شہزادی ہے اور آج ہم غریب ہو گئے. قیدوں سے آزاد ہوئی تو 3 دن مجلس و ماتم کیا. کربلا میں آئے تو پھر 72 گھنٹے مجلس و ماتم ہوا. جب نانا کی نگری پہ پہنچے, بس میں اب 2-3 جملوں سے آپ کی زحمت ختم کر رہا ہوں, تو زینب کے ذرا بیان سنیے. ام کلثوم کے بیان تو سنتے رہتے ہیں نا. بی بی زینب نے پہلا بیان کیا, نانا جب کوئی پردیس جاتا ہے تو عرب کا دستور ہے رشتہ داروں کے لیے تحفے لاتا ہے. نانا میں شام گئی تھی, آپ کی امت نے مجھے تحفہ دیا ہے. یہ کہہ کے علی کی بیٹی نے آستین الٹ دی, نانا یہ رسیوں کے نشان. اللہ اکبر. پھر بھی اندر آئی, اندر آئی. ایک بیان اور کیا, بڑا عجیب بیان سنیں گے. بی بی زینب نے کہا نانا ہمیں کوفہ و شام میں پتھر مارتے وقت کسی نے یہ بھی نہ سوچا ہم بھی تو کسی کی بیٹی ہیں. اجازت دو تو میں ایک اور بیان پڑھ دوں. اللہ اکبر. ایک بیان ایسا کیا زری رسول کی ہل گئی. بی بی کہتی ہے نانا ابو سفیان کی بہو بیٹیاں اپنے اپنے محلوں میں برقوں میں ملبوس تھی. تیری بیٹی کی بیٹیاں کبھی کسی موڑ پر, کبھی کسی چوک پر, کبھی کسی بازار میں, کبھی کسی دربار میں پھر آئی. بس مجلس تمام ہوئی. کیا مسائل پڑھے سیدہ زینب کے اور کیا نہ پڑھے. جب اجڑ کی آئی نا اپنی ماں کی قبر پہ آئی. آپ کی کوئی بیٹی اگر وطن سے باہر سفر پہ گئی ہو, اسے راستے میں تکلیفیں ہو, وہ آپ کو نہیں بتاتی, مگر جب ماں ملتی ہے تو کہتی ہے اماں ذرا مجھے علیحدہ ملنا, میں کچھ اپنی کتاب مصائب کی کھول کے سناؤں گی. راوی نے لکھا زینب بڑی ضبط کرتی ہوئی آئی, مگر جب ماں کی قبر پہ پہنچی زینب کا جگر پھٹ گیا. کہا اماں تیری کمائی لٹ گئی, اماں تیرا اکبر نہ رہا, تیرا قاسم نہ رہا, تیرا حسین نہ رہا, تیرا غازی نہ رہا. اور ایک بہن ایسا کیا بڑا عجیب ہے, سحرنا وما ترین ومن سحر اللیالی قد امین. اماں اچھا ہوا آپ ہمارے ساتھ شام نہیں آئی, اما آپ سے شام کے مسائل برداشت نہ ہوتے. امتیاز سنے زینب کا. بی بی کہتی ہے ان ظالموں نے ہمیں سال بھر اتنا جگایا, ہماری آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی, اب تو تیرا تعویذ قبر بھی نظر نہیں آتا. اللہ اکبر. بی بی زینب آئی اپنی. سب سے پہلے بی بی نے کہا میں سب سے پہلے اپنے بھائی حسین کے گھر جاؤں گی. جیسے بی بی آئی بڑا ضبط کرتے ہوئے آئی تھی, مگر جیسے ہی حویلیوں پہ لاک نظر آئے زینب نے بے ساختہ رونا شروع کر دیا. کبھی تو میرے بھائیوں کے گھر آباد تھے. بس آخری جملہ ماشاءاللہ, اس سے زیادہ کیا روئے گیا. بی بی زینب مصائب پڑھتی, سیدہ سجاد اور بیویاں روتے.
سید سجاد مسائب پڑھتے سب روتے. ایک روز عبداللہ ہے. عبداللہ نے کہا سید سجاد اپنی پھوپھی سے کہیے ان کی اور بھی اولادیں ہیں اور میرا گھر بھی تو انہیں کا گھر ہے, ایک روز میری حویلی میں بھی آ جائے. کہا عبداللہ کل ظہر کے بعد میں آؤں گی. اب جو ظہر کے بعد چلنے لگی بی بی تو سید سجاد کو کونے میں روتا ہوا دیکھا. بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کہا پھوپھی اماں ہم عرب دستور رکھتے ہیں اگر باپ زندہ ہو تو سسرالی حویلی میں باپ لے کے جاتا ہے, باپ نہ ہو تو بھائی لے جاتے ہیں, بھائی نہ ہو بھتیجے جاتے ہیں, تحفے تحائف دیتے ہیں. میں کربلا سے اتنا اجڑ کے آیا ہوں, سوچ رہا ہوں میں آپ کو کیا دوں. کہا بیٹا مجھے تم پہنچاؤ. بی بی آئی اور بی بی آ کے آنگن میں رونے لگی. عبداللہ کی آنکھوں کی بینائی کمزور تھی, مسجد سے بھی آئے نہ تھے. جیسے ہی مسجد سے پہنچے اپنی بیٹیوں سے کہتے ہیں میں نے تو تم سے کہا ہے اگر کوئی مانگنے والی آئے یا زہرا تو میرے انتظار میں نہ بٹھایا کرو, خیرات دے دیا کرو. یہ سننا تھا. زینب کھڑی ہوئی اور کہا عبداللہ اب مانگنے کو کیا رہ گیا؟ جس کا حسین نہ رہا, جس کا غازی نہ رہا, جس کا اکبر نہ رہا, وہ مانگے تو کیا مانگے. اور شہادت کا صرف ایک جملہ سن لے, مجلس ختم ہو گئی. جب دوسری مرتبہ بلوایا یزید نے, بی بی اس باغ میں جہاں آئی دفن ہے پہنچی جہاں پر سر حسین ایک درخت پہ لٹکایا گیا تھا. بی بی نے جو دیکھا اس درخت سے تازہ خون کے قطرے حسین کے سر کے زمین پہ آنے لگے. بس یہ دیکھ کر زینب بے ہوش ہو کے گری. بیلچہ لیے ایک کرندہ کھڑا تھا یزید کا, اس نے سر پہ بیلچہ مارا. حسین کی بہن کوچ کر گئی, اکبر کی پالنے والی ماں چلی گئی, سید سجاد کی ساتھی قید ہو کی چلی گئی. فاتح وہی دفن ہوتا ہے جس شہر کو فتح کیا ہو. حضور نے مدینہ فتح کیا تھا, مدینہ میں دفن ہوئے. کربلا حسین نے فتح کی تھی, کوفہ علی نے فتح کیا تھا, شام کو زینب نے فتح کیا. وہاں چلی گئی جہاں چھوٹی بھتیجی دفن تھی کہ ساتھ رہے تو اکٹھا رہے. ماتم حسین.